ملک بھر میں عید کے رنگ سج گئے، ہر چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، گھروں میں رونقیں۔ آج عید کا دوسرا دن، شادی شدہ افراد سسرال کے نام کریں گے۔ سیر و تفریح، دعوتوں کے پروگرام بھی فائنل ہو گئے، گھروں میں ضیافتیں اڑائی جائیں گی۔ پہلے دن کی عیدی اڑانے کے لیے بچوں نے تفریح گاہوں اور پارکوں میں جھولے جھولنے کا پروگرام بنا لیا۔ عید کے پہلے دن گھروں میں خصوصی پکوان تیار، مزہ دوبالا، شیر خورمے، کھیر، مٹھائیاں، کیک اور دیگر لوازمات سے مہمانوں کی توازو، گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ بچے بھی خوشی سے سرشار جھولے اور کشتی رانی کے مزے لینے کے لیے پارکوں کا رخ کر لیا۔ بوڑھوں کی خصوص کی بیٹھیں گپ شپ، جوانوں کے کھابے، خواتین کے ساتھ مرد بھی کچن میں مصروف رہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا عید کے روز جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ آرمی چیف نے جنوبی وزیرستان اور ڈی آئی خان میں جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ نماز عید مغربی بارڈر پر جوانوں کے ساتھ ادا کی۔ عید الفطر کی نماز میں پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء کی بے حرمتی اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ممکن ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات۔ جاتی عمرہ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے والدین، بھائی اور بھابھی کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر اعظم نے دوپہر کا کھانا شریف فیملی کے ہمراہ کھایا۔ میاں نواز شریف نے جاتی عمرہ میں شریف فیملی کو کھانے پر مدعو کر رکھا تھا۔ وزیر اعظم کا درجنوں غیر ملکی سربراہان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے بھی رابطہ کر کے انہیں اور ایم کیو ایم کارکنان کو عید کی مبارکباد دی۔ عید کے موقع پر بلاول بھٹو سے عوام، کارکنان اور پارٹی عہدیداروں کی ملاقاتیں۔ بھٹو ہاؤس نوڈیرو کے دروازے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے حلقہ انتخاب سمیت ملک بھر سے آئے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الفطر پر شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ وابڈہ ٹاؤن آمد، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور وزیر داخلہ نے لیفٹیننٹ جنرل محمد حسان اشرف کی روح کے اعزال ثواب کے لیے دعا کی۔ کہا، شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خوارزی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی۔ حسام اشرف جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں۔ پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ کراچی اور بلوچستان کے ضلع بارکھان میں زلزلہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 4.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے شمال میں 75 کلومیٹر دور، زلزلے کی گہرائی 19 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق بارکھان میں زلزلے کی شدت 3.9 اور گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز بارکھان سے 59 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ سندھ میں کچھ عناصر نے کینال منصوبے کو متنازع بنا دیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پیپلز پارٹی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ کینال منصوبے پر بیٹھ کر بات کر سکے۔ یہ پروجیکٹ ہے، اس کے مثبت اثرات بھی اور منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اسے سمجھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بات کر کے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ کینالز منصوبے پر بات سی سی آئی کے اجلاس کے بعد آگے چلے گی۔ مزید کہا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی مطالبات نہیں اور دہشت گرد پاکستان کو توڑنا اور بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ اعتراض نہیں ہے کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، وہ اپنے جو ان کے تحفظات ہیں تو وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب، صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اس ایشو کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ دریائے سندھ سے نئی نہروں پر پیپلز پارٹی کا مبہم موقف۔
چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے نالوں کی مخالفت نہیں اور یہ اعتراض نہیں کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، البتہ پارٹی کو تحفظات ہیں جنہیں دور کیا جانا چاہیے۔ اس ایشو کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، امید ہے جو تجاویز آئیں ان پر جلد عمل ہو۔ ڈمپر حادثات پر عوام سے معذرت، عید سادگی سے مناؤں گا۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے خود وعدے نہیں کیا اور دوسروں کے وعدوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہاں وہ گورنر نہیں جس کے وزیر اعظم نے بہت دعوے کیے جو وہ پورے نہیں کر سکا۔ اب خالد مقبول صدیقی کا نامزد وہ گورنر ہے جو 50,000 طلبہ کو آئی ٹی کی تعلیم دے رہا ہے۔ کراچی کے عوام میں روزانہ عمرے کے ٹکٹ، ایک پلاٹ اور دیگر انعامات دیے۔ 100 سے زائد افراد ڈمپر تلے کچلے گئے، ایسا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ ڈمپر حادثات پر چیف جسٹس پاکستان اور صدر مملکت کو خط بھی لکھا تھا۔ عید کے بعد ہم آئیں۔ عید کے روز بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی ممبر اڈیالہ جیل نہیں پہنچا۔ فیملیز نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے، جیل حکام کی جانب سے درخواست پر تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ منگل کو فیملی اور وکلاء کی ملاقات طے شدہ ضابطے کے مطابق ہونی ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عید کے دوسرے روز فیملی اور وکلاء ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ عید کے دنوں میں قیدیوں کو اپنے عزیزوں سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں عید پر قیدیوں کے لیے خصوصی پکوان بھی تیار کیے گئے تھے۔ بانی کی رہائی کے بغیر ہماری عید کی خوشیاں ادھوری ہیں۔ دعا ہے کہ اگلی عید پر بانی پی ٹی آئی بھی رہائی پا کر ہمارے درمیان ہو۔ عید الفطر پر خصوصی پیغام میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا تیسری عید ہے جو بانی پی ٹی آئی جیل میں گزار رہے ہیں۔ خوشی کے لمحوں میں اسیر کارکنان اور قائد کی قربانیوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ عید کی خوشیوں کے ساتھ ہم نے اہل غزہ اور اہل فلسطین اور اہل مقبوضہ کشمیر کے قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی عید کی مبارک۔ دعا ہے وہ جب تک باہر نکلیں مثبت سوچ کے ساتھ نکلیں۔ ماضی کی تمام تلخیوں کو ختم کرنے ہوئے پوری قوم کو متحد ہو کر ایک ہونا ہوگا۔ شرجیل میمن کی نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہم دل سے اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہوں۔ دشمن ممالک میں دراڑیں چاہتے ہیں جبکہ چاہتے ہیں کہ نفرتوں کی آگ بڑھائی جائے۔ اس عید پر ہم دل سے عہد کریں، تمام اختلافات کو ختم کر کے مضبوط بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ حکومتوں میں کوتاہیاں ہیں، کمی ہے، لیکن مار دوں گا کاٹ دوں گا کی سیاست کو ختم کریں۔ پیپلز پارٹی اور حکومت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے صوبائی وزراء، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ پارلیمنٹیرینز اور اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سے نماز عید کے بعد مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عید کی مبارکباد دی، کہا عید خوشیوں، یکجہتی اور باہمی محبت بانٹنے کا دن ہے۔ عوامی خدمت اور ترقی کا عزم لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ فرحان ملک کی پہلے مقدمے پر درخواست ضمانت پر سماعت 3 اپریل کو جبکہ دوسرے مقدمے پر 7 اپریل کو ہوگی۔ صحافی فرحان ملک پر پہلا مقدمہ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پوسٹ کا ہے، جبکہ دوسرے مقدمے میں غیر قانونی کال سینٹر میں سہولت کاری اور منی لانڈرنگ کی دفعات شامل ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں بتایا کہ فرحان ملک کے خلاف مزید کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ عدالتی حکم پر صحافی فرحان ملک اور دیگر کو لانڈری جیل منتقل کر دیا گیا۔